اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ حدید دیکھیں گے۔ سورہ حدید مدنی ہے اور یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ بہت خوبصورت سورہ ہے، مسبحات میں سے ایک ہے۔ اور مسبحات کون سی سورہ ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ مسبحات اصل میں وہ سورہ ہیں جو شروع ہوتی ہیں سبح یا یسبح سے۔ یہ 5 سورہ ہیں بیسیکلی۔ سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ جمعہ ہے، تغابن ہے۔ اب یہ سورت اس میں کس پر بحث ہے؟ یہ ہے دین کے تقاضے، جو ہماری مادیت اور روحانیت ہے۔ ایک ہماری مادیت ہے اسباب استعمال کرنا، اور ایک ہماری روحانیت ہے کتاب کے ساتھ چلنا۔ ایک اللہ نے کتاب نازل کی، اور سورہ میں ایک آیت آئے گی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ایک اللہ رب العزت نے لوہا نازل کیا۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں نا، اسی پر اس سورہ کا نام ہے۔ تو اسباب کو استعمال کرنا اور اللہ کی کتاب کو استعمال کرنا، ان دونوں کو استعمال کر کے بیلنس رکھتے ہوئے چلنا، وہ کس طرح چلنا ہے وہ ہمیں اس سورہ سے پتہ چلتا ہے۔ بہت خوبصورت ابتدا ہے سورہ کی، کیونکہ اللہ رب العزت کے ناموں سے ہے۔ اور اس میں جو مختلف دوسرے ٹاپک بیان ہوئے وہ ہے کہ مال خرچ کرنا ہے، اس پہ ابھارا گیا ہے۔ پھر جہاد کے حوالے سے بات ہے، یہ تقریباً تمام مسبحات میں ہیں، لیکن اس میں بھی بیان ہوئی۔ اب آج کل کے دور میں ہمارا ایمان تھوڑا زیادہ ہی کمزور ہے، تو یہ سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک یہ جو 10 صورتیں اس لیے ہمارے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ اس میں قرآن کا نچوڑ ہے اور ہمارے ایمان کو جھنجھوڑا گیا ہے بار بار۔ سورہ حدید شروع ہو رہی سورہ واقعہ کے بعد 27ویں پارے سے۔ تو یہ سورہ حدید، پھر پورا 29واں پارہ، اور پھر اس کے 28واں پارہ پھر اس کے بعد 29واں پارہ سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے، وہ پھر الگ سیٹ ہے صورتوں کا۔ تو یہ بہت اہم صورتیں ہیں، 10 صورتیں ہیں، ان میں سے 5 مسبحات ہیں۔ یہ سب سے زیادہ اہم مضمون اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان، کیونکہ جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے نا، تبھی تو وہ قدم بڑھاتا ہے اس کی عبادت کے لیے۔ تو اس میں جو پہلی 6 آیات ہیں نا سورہ حدید کی، یہ اللہ کی ذات اور صفات پر بہت بہترین اور بہت ہی جامع ترین بحث ہے۔ اس میں کہ صرف اللہ کو ماننا، اس کی اللہ رب العزت کی ذات کا کیا مقام ہے، اللہ رب العزت کی صفات کا کیا مقام ہے، جو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے ان 6 آیات سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ کہ قرآن کے عجائبات جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ مراد کیا ہے اس سے؟ مراد یہ ہے کہ قرآن کو جب بھی پڑھیں گے کچھ نیا ہی پائیں گے۔ یہ ہیرو کی دکان ہوتی ہے نا، یہ ہیرو کی دکان کی طرح ہے کہ جب بھی آپ جائیں گے تو نیا ڈیزائن ہوگا، نئی جولری ہوگی، آپ کے اندر ایک نئی طلب ہوگی کہ آپ یہ والا سیٹ خرید لیں، یہ والی چیز خرید لیں۔ اور کوئی شخص کبھی بھی زندگی میں کسی بھی دور میں، چاہے وہ کتنا ہی قرآن سے جڑا رہے، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ نہیں، جو مجھے قرآن سے لینا تھا وہ میں لے چکا، اب مجھے مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن ایک ایسی اللہ رب العزت نے کہ ہمارے لیے ایک ایسی کتاب دنیا میں بھیجی کہ انسان جتنا اس میں غوطہ ہوتا ہے اتنی ہی نئی نئی چیزیں ملتی ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے، تو اللہ کی ذات اور صفات اس سے کہیں زیادہ گہری ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے، ایسے نہیں سمجھ سکتے جیسے ہیں وہ۔ ہاں، جتنا قرآن اور حدیث میں بیان ہوا ان کے حوالے سے جتنا سمجھ جائیں تھوڑا زیادہ، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں شروع کی جو آیات ہیں 6 آیات بہت اہم ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ خوبصورت آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے۔ سبح، سبح کے لفظ کو تھوڑا سمجھ لیں۔ اس کو سمجھانا اس لیے چاہوں گی کہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ بہت پڑھتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ سبحان اللہ ہم مطلب کیا پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ پاک ہے اللہ، کس چیز سے پاک ہے اللہ؟ تو یہ لفظ جو ہے نا، آج اس کو سبح کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں، اور باقی جو مسبحات میں دوسرا لفظ استعمال ہوا یسبح، اس کو بھی دیں۔ سبح کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، کسی کا خود سے تیرنا۔ اب تیرنے سے مراد یہ بھی ہے پانی کی سطح پہ تیرنا، یا ہوا میں کوئی فضا میں تیرنا۔ تو سبح، سبح کس لیے آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ کون سا لفظ آ رہا ہے اس سورہ میں؟ اس سورہ کی پہلی آیت میں سبح۔ سبح کیا ہے؟ سبح کی طرح سبح بھی ایک فعل ہے، یہ فعل متعدی ہے، اس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہاں پہ خود تھا تیرنا، سبح جس سے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، یہاں پہ کیا ہے؟ کسی شے کو تیرانا، کسی سطح پہ، کسی شے کو کسی سطح پہ برقرار رکھنا، چاہے وہ پانی کی سطح ہو، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ فضا ہو۔ تو یہاں جب اللہ رب العزت کے لیے آتا ہے نا کہ سبح للہ، اس کا مطلب ہے
کہ ہم انسان یا جو بھی مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے وہ اللہ کے لیے کیا کر رہی ہے؟ اللہ کو جو اس کا مقام ہے نا اس پر اس کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت وہاں ہے. کسی چیز کو اس کی سطح پر ٹھہرانا، کسی چیز کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا. تو سبح سے کیا مراد ہوا؟ کہ اللہ کو اس کی شان کے مطابق، جو اس کی شان ہے، جو اس کا مقام ہے، ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض. تو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ سبح. اب ایک زبان کو دوسری زبان میں 100% ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، تو ہم اس کی ترجمہ کیا کر دیتے ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اردو کے حوالے سے کہ تسبیح کی ہے یا پاکی بیان کی ہے. وہ تھوڑا سا فرق ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سبح للہ، ہم نے تسبیح تو کر دی کہ ٹھیک ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. لیکن اب یہ تسبیح کا لفظ کیا ہے، یہ تھوڑا سا اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے. سبح میں کیا تھا؟ سورہ یاسین میں ہمیں آیت ملتی ہے کلن فی فلکی یسبحون، کلن سب کے سب، فی فلکین اپنے مدار میں، یسبحون تیر رہے ہیں. یہ ایک قرآن کا اعجاز بھی ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ ہر چیز موومنٹ میں ہے، ہر چیز حرکت کر رہی ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ یہ بادل ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ دوسرے ستارے سیارے ہوں، ایوری تھنگ از موونگ. سائنس بھی بہرحال یہی کہتی ہے. تو اب سب میں کیا آیا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جتنے بھی ذرے ہیں، جو بھی کائنات میں چیزیں، چھوٹا سا الیکٹران ہو یا بہت بڑا سا بلیک ہول ہو، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور تسبیح کیسے بیان کر رہے ہیں؟ کہ جو اللہ کا مقام ہے اللہ ویسے ہیں، اور ان کے مقام سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں، جیسے کہ جو ہم انسانوں میں ہیں، جیسے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، جیسے کہ ہمیں نیند آتی ہے، جیسے کہ ہم گھبرا جاتے ہیں، جیسے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے ہم اس کو مینیج نہیں کر پاتے، اس طرح کے جو مسائل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے کہیں اعلیٰ، کہیں ارفع ہیں. ہر نقص اور عیب سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے. یہ چیز کون بیان کرتا ہے؟ للہ ما فی السماوات والارض. یہ چیز زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ یہ بیان کرتا ہے. ایک بہت خوبصورت جو ہے نا حدیث ہے، ہم نے اس حدیث کا کچھ دوسرا مطلب لیا، بہرحال وہ مطلب اس کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملأ. تسبیح کیا ہے؟ میزان کا نصف ہے. اور الحمدللہ کیا ہے؟ یعنی سبحان اللہ جو ہے، یہ تسبیح جو ہے وہ میزان کا نصف ہے. اور الحمدللہ کیا ہے؟ تملأہ، اس کو بھر دیتا ہے. یعنی آدھا حصہ کس کا ہے؟ الحمدللہ کا ہے، اور آدھا حصہ کس کا ہے؟ تسبیح کا ہے میزان میں. اب یہ میزان کیا ہے؟ میزان سے مراد ہے معرفت خداوندی. اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے نا وہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے. نمبر ایک کیا؟ تسبیح اللہ کی. اور نمبر دو کیا؟ اللہ کے لیے پاکی بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا. الحمدللہ یعنی آدھا حصہ شکر ہے اور آدھا حصہ کی اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے. تو ان دونوں کو ملا لیں تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی پہچان جو ہے نا اس میں یہ شامل ہے. اب ہم سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسے، یہ حدیث میں کیا بات بیان کر دی گئی ہمیں. دیکھیں، کسی چیز کو ہم جب بتاتے ہیں نا، کسی چیز کی پہچان جب کرواتے ہیں تو دو طرح کرواتے ہیں. ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں یہ چیز اس میں ہے، یا پھر ہم دوسری ڈیفینیشن استعمال کرتے ہیں یہ چیز اس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو روشنی سمجھانا چاہوں، روشنی، دن کی جو روشنی ہے میں اس کی سمجھانا چاہوں، تو جب تک میرے سامنے اندھیرا نہیں ہوگا میں روشنی کو اچھی طرح نہیں سمجھا سکتی. میں یہی کہوں گی کہ یہ رات جیسا نہیں ہے. کوئی بلب ہے بہت روشن ہے تو میں کہوں گی یہ اندھیرا، یہ مدھم نہیں ہے، یہ سیاہ نہیں ہے، یہ سفید ہے نا. ایک چیز کو نکال کے نگیٹ کر کے بتانا. یا پھر دوسری پہچان کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں چینی بہت میٹھی ہے، تو میں کہوں گی ہاں یہ میں نے کھیر بنائی ہے، کھیر یہ بہت میٹھی ہے، اس میں میں نے میٹھی چینی ڈالی ہے، یہ میں نے کسی چیز کو ملا دیا. تو کسی چیز کی پہچان کروانے کے لیے ہم دو طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں. یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز میں فلاں نہیں ہے. وہ کہاں سے آ گیا؟ وہ آ گیا اللہ کی تسبیح سے. ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے اللہ. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی نہیں ہے، نگیٹ کر رہے ہیں. اللہ نیند سے پاک ہے، اللہ بھوک سے پاک ہے، اللہ کمزوری سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کسی بھی طرح کے ضعف سے پاک ہے، اللہ تھکاوٹ سے پاک ہے، اللہ جو ہماری جذباتی کمزوریاں ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان سے پاک ہے. یعنی میں نے چیزوں کو نگیٹ کیا، اللہ کی ذات سے نکالا. یہ ہوتی ہے تسبیح. یہ جو سبح کا لفظ ہے نا، اور یہ جو سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، ہم بہت پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں. تو یہ ایک حصہ جو ہے نا کسی کی پہچان کا وہ یہ ہے کہ دوسری چیزوں کو اس میں سے نکال کے بتانا کہ اس میں یہ نہیں ہے. پھر دوسرا یہ جو حدیث کا دوسرا حصہ ہے والحمدللہ تملأہ، کہ الحمدللہ اس کو پورا کر دیتا ہے.
یہ مثبت اسلوب ہے، پہلے منفی اسلوب تھا، ابھی مثبت اسلوب ہے. مثبت اسلوب کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جو بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ اللہ میں موجود ہے، جو اچھی چیز ہو سکتی ہے وہ اللہ میں موجود ہے. تو ایک میں نکالا اور ایک میں چیزوں کو جوڑا، اس سے پہچان ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کی پہچان کے لیے کہ اللہ رب العزت کس طرح کے ہیں، اب ایک پہچان مزید ڈیٹیل بھی ابھی ذات اور صفات کے حوالے سے ہم چھوٹی سی اس کو بھی کور کریں گے. سبحان اللہ پہ زیادہ میں زور اس لیے دے رہی ہوں، ہم اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں. تو اب تھوڑا سا ہم مزید بھی دیکھیں گے ذات اور صفات کے حوالے سے، لیکن تسبیح اب یقیناً تھوڑا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا کہ کیا ہے. اللہ رب العزت کو ہر برائی، عیب، نقص ان سب سے پاک قرار دینا. اب ربط جو ہے نا اللہ کی پہچان کا وہ یہی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ. اب یہاں آیت کا تھوڑا سا آگے ہم چلتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اچھا اب کیسے بیان کرتا ہے؟ ہمارے کانوں میں تو نہیں پڑتی، ہمیں تو کوئی نہیں آواز آتی. اب ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اب تھوڑا سا تسبیح کو مزید سمجھتے ہیں. تسبیح بیسیکلی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تسبیح ہے قولی ہوتی ہے، قولی قول، زبان سے جو ہم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ ہم کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ چیز بہت پیاری ہے، اللہ نے بنائی ہے. ہم اللہ رب العزت کی زبان سے تسبیح کر رہے ہیں کہ اللہ کیا ہی کاریگر ہے، کتنی خوبصورت کائنات بنا دی، کتنے خوبصورت ستارے سیارے بنا دیے. یہ کہلاتی ہے تسبیح قولی. تسبیح قولی کے حساب سے یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے ہر چیز کو زبان دی ہو، واقعی وہ کہتی ہو، واقعی وہ سبحان اللہ کہتی ہو، واقعی وہ یہ الفاظ کہتی ہو. بالکل ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں ہم دلیل قرآن سے ہی لائیں گے. پہلے تو قرآن میں کیا دلیل ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم جو آیت پڑھی تھی اس میں کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے. اب انسان ہے حضرت داؤد، جانوروں میں سے پرندے کی مثال آئی اور نان لیونگ تھنگس میں پہاڑوں کی مثال آئی. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کائنات کے ہر ذرے کو اللہ نے زبان دے رکھی ہو، اور لیکن وہ ہمیں نہ سمجھ آتی ہے. قرآن میں ہے بھی یہ کہ ان کی تسبیح کو، ان کی صلاح کو تم نہیں سمجھ سکتے. دوسری دلیل ہم کیا لا سکتے ہیں؟ دوسری دلیل ہم یہ لا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہماری کھالیں اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے تو بندہ ٹوکے گا ان کو کہ تم میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو، میں تمہیں ہی بچانا چاہ رہا ہوں. ایک انسان اپنے جسم، اذیت تو جسم کو پہنچے گی نا، تو وہ اپنے آپ سے ہی کہے گا کہ میں تو تمہیں ہی بچانا چاہ رہا ہوں اور تم ہی میرے خلاف گواہی دیتے ہو. تو وہ جو ہاتھ پاؤں ہوں گے نا اور جو کھالیں ہوں گی تو وہ کہیں گے کہ ہم کو بھی اللہ نے زبان دے دی کہ جس طرح ہر چیز کو زبان دی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے جب اللہ کھالوں کو اور زبان کو مرنے کے بعد، کھالوں کو اور ہاتھ پیروں کو مرنے کے بعد زبان دے سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے دنیا میں بھی ہر ایک کی اپنی زبان ہو، اپنی ایک بولی ہو جو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو تسبیح قولی کے حساب سے یہ دو دلیلیں موجود ہیں، اور بھی موجود ہیں دلائل. تو بولنے کے حساب سے این ممکن ہے کہ درخت بھی سبحان اللہ پڑھتے ہوں، دوسرے ہم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ کہلاتی تسبیح قولی. ایک ہوتی ہے تسبیح حالی. تسبیح حالی کیا ہوتی ہے؟ یہ حال سے ہے، حال کہ ہم کیسے ہیں، یا کسی چیز کا حال کیا ہے. یہ وہ تسبیح ہے جو کوئی چیز اپنے حال کی وجہ سے دیتی ہے، یہ وہ گواہی ہے. اس کی مثال ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر دعوت میں جاتے ہیں اور اس نے پوری ٹیبل بھری ہوئی ہے، دسترخوان جو ہے نا اس میں مختلف قسم کے کھانے، اور ہر کھانا لذیذ ہے. تو ہر کھانا ہم چکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کس نے بنایا ہے، لیکن جب ہم چکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بنانے والا زبردست اور ماہر قسم کا جو ہے نا شیف ہے. یہی کہیں گے نا ہم. یہ ہوتی ہے تسبیح حالی. تو کائنات میں جو چیزیں ہیں، جو میکینزم چل رہے ہیں، جو سب کچھ اتنا پرفیکٹ وے میں چل رہا ہے. انسان تو فساد کر رہا ہے، انسان تو سمندر بھی گندا کر رہا ہے، انسان تو زمین بھی گندی کر رہا ہے، لیکن کائنات کی جو چیزیں جو اللہ کے نظام کے مطابق قدرتی طریقوں پہ چل رہی ہیں، وہ سب کیا کہتی ہیں؟ وہ سب تسبیح حالی کرتی ہیں اللہ کی، کہ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا زبردست اور پرفیکٹ بنایا ہے. ہمارے بنانے والا کتنا پرفیکٹ ہے، ہمارا بنانے والا ہر عیب سے پاک ہے، ہمارا بنانے والا ہر نقص سے پاک ہے. اس کا میکینزم کتنا اسٹرانگ ہے، اس کی حکمت کتنی زبردست ہے کہ وہ اس نے ہمیں ایسا بنایا. یہ تسبیح حالی ہے. تو سبح للہ ما فی السماوات والارض، اس کو اگر اب ہم سمجھیں تو کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں. تو تسبیح حالی بھی ہو سکتی. سورہ ملک میں آتا ہے نا کہ اپنی نگاہیں دوڑاؤ اور وہ تمہارے پاس تھک کر جو ہے واپس آ جائیں گی. وہ کون سی بات کی جا رہی ہے؟ وہ حالی تسبیح ہے، تسبیح حالی کی بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ آسمان اتنا پرفیکٹ بنا ہے، کوئی اس میں سوراخ نہیں ہے، کوئی رخنہ نہیں ہے. ہم پہ ستارے سیارے گیلیکسیز پاس ہیں، وہ گر سکتی ہیں ہم پہ ستارے سیارے گر سکتے ہیں، نہیں گرتے. گیلیکسیز آپس میں نہیں ٹکراتی. تو یہ کیا ہے؟ تسبیح حالی ہے. تو یہ سب جو ہے گواہی مل کے دے رہے ہیں کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض.
اب ایک چھوٹی سی بات ضرور بیچ میں بتانا چاہوں گی. یہ جو 5 صورتیں ہیں نا ہماری مسبحات، ان میں سبحہ اور یسبح دونوں کا لفظ آتا ہے. یہ بڑی پیاری سی بات ہے. یہ قرآن میں جو غور و فکر کرنا چاہیں لوگ، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے، ان کے لیے بھی ایک دلچسپی کی بات ہے کہ سبح جو ہے نا پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، اور یسبح جو ہے نا وہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 5 صورتیں ہیں نا، اس میں 3 دفعہ سبحہ کا لفظ آیا اور 3 دفعہ یسبح کا لفظ آیا. ایک سورہ مطلب ہے تو 5 صورتیں، اب شروع ایسے ہی ہو رہی ہیں سبحہ سبحہ سبحہ، 3 شروع ہوئی، 2 شروع ہوئی، یسبح یسبح. تو یہ 5 بن گئی ٹوٹل، کیونکہ صورتیں ہی 5 ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک صورت میں آخر میں یسبح ڈال دیا، تو پورا 6 کا ہو گیا، کیونکہ جوڑوں میں ہے نا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز جوڑوں میں بنائی. تو اب یہ جو 6 دفعہ نام آتا ہے نا، تو یہ پریزنٹ اور پاسٹ دونوں کو کور کر لیتا ہے. کہ ابھی ہم نے تسبیح قولی اور حالی دیکھی اللہ کی، تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف پاسٹ میں بھی ہے، پریزنٹ میں بھی ہے، فیوچر میں بھی ہے. سبحہ یسبح، 3 دفعہ یہ 3 دفعہ یہ 5 صورتوں میں. بہت خوبصورت ایک امتزاج ہے قرآن کا، کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے تو ہمیں یہ چیزیں بہرحال سمجھ نہیں آتی. تو ماضی مضارع، مضارع ہے نا یسبح، تو مضارع میں پریزنٹ فیوچر دونوں کے معنی آتے ہیں. تو ماضی مضارع نے تینوں حال کو کور کر دیا، تینوں زمانے کور ہو گئے. یعنی کیا ماضی، کیا حال، کیا مستقبل، کیا کائنات کا کوئی ذرہ، کیا بڑی سے بڑی چیز، کیا چھوٹی سے چھوٹی چیز، کیا کون سا لمحہ، ہر لمحے، ہر وقت، ہر چیز، اول آخر، ہر زمانے میں اللہ رب العزت کی تسبیح ہو رہی ہے. تو اب اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور اب یہ ابتدا ہے. ابتدا کر کے اس طرح کی بات کی جا رہی کہ اب محتاط ہو جاؤ، اب ذرا ہوشیار ہو جا. وہ ہستی جس کی تسبیح اس طرح ہو رہی ہے کہ ہر وقت ہو رہی ہے، ہر آن ہو رہی ہے، ہر ذرہ کر رہا ہے، اب تم اس کا کلام پڑھنے لگے. تو اب محتاط ہو جاؤ، اور یہ شروع ہو جاتا ہے کلام اللہ رب العزت کا. اب آیت کا اگلا حصہ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ کون ہے؟ عزیز ہے، اور کیا ہے؟ حکیم ہے، زبردست ہے. عزیز اور حکیم بہت خوبصورت نام ہے اللہ رب العزت کے. اور یہ دو نام قرآن میں بہت دفعہ ہیں، بھی میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل بتاتی ہوں. تو یہ ان کو ہم بہت کوشش کریں گے کہ تھوڑا اچھا سے سمجھ لیں، کیونکہ بار بار یہ قرآن میں ریپیٹ ہوں گے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تھی نا، تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایسے سے زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں. اس وقت زمین پر جن رہتے تھے، اور جنہوں نے بڑا فساد برپا کر رکھا تھا. تو فرشتوں نے کہا، فرشتوں کی سمجھ نہیں آئے کہ اللہ رب العزت انسان کو کیوں بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. وہی بات ہو گئی تسبیح اور حمد دونوں، کہ وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں ساتھ تیری تعریف کے. وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ہم تیری پاکی، تسبیح، تحلیل سب بیان کر رہے ہیں. تو انسان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیے انسان بنانے کا یہ کوسچن ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے نا. دو چیزیں سمجھنے والی. ایک ہوتی ہے مقام بندگی. مقام بندگی پہ کون فائز ہیں؟ فرشتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 7 آسمانوں میں کوئی بالش بھر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ 10 بستہ نہ کھڑا ہو یا سجدے میں نہ ہو. یعنی کنٹینیوس 7 آسمان بہت بڑے آسمان، جو تھوڑا سا جانتے ہوں گے کیلکولیشن یونیورس کی جو اب تک ویزیبل ہے ہمارے لیے، تو بالکل اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ان 7 آسمانوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہاں پہ کوئی فرشتہ 10 بستہ یا سجدے میں نہ پڑے. تو یہ ہے کیا چیز؟ مقام بندگی. بندگی تو اللہ کی ہو رہی ہے. ایک ہوتی ہے مقام عاشقی. عاشقی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے اوپر چوائس ہوتی ہے، پھر آپ دیوانہ وار کسی چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو کر گزرتے ہیں. یہ ہوتی ہے مقام عاشقی. جو حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا نا، وہ اس مقام کے لیے بنایا گیا. ہمیں جو بنایا گیا نا، وہ اس مقام کے لیے بنایا گیا. بندگی کا مطلب ہے حکم ملا اور مانا. یہ فرشتوں کی سب سے اہم صفت ہے، قرآن میں بیان ہوئی ہے یہ، کہ وہ یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. ویٹ نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے حکم ملنا، ہم نے پورا کر. عاشقی کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس تھوڑا بہت جو بھی ہے اختیار ہے، اور اس کے باوجود ہم اللہ کی راہ میں گردنیں کٹوا دیں. یہ جو مقام عاشقی ہے نا، انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ اسی کے لیے انسان کو بنایا گیا اور اس کو علم دیا گیا اور ٹولز دیے گئے. تو اب اللہ رب العزت جو ہم سے چاہتے ہیں نا، وہ یہ چھوٹی سی ایک ٹاپک تھا جو میں بیچ میں کور کرنا چاہ رہی تھی، کہ اللہ رب العزت جو ہم سے چاہتے ہیں نا، ہمیں وہ سمجھنا چاہیے. اپنی یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے نا، 7 دفعہ آتا ہے لگ بھگ قرآن میں. تو کیوں آتا ہے 7 دفعہ؟ بہت سے قصے ہیں، بہت اہم ہے. ویسے قرآن ہی اہم ہے پورے کا پورا، مگر بہت سے قصے 2 دفعہ بیان ہوئے. یہ 7 دفعہ آتا ہے، کوئی چیز ہے اس میں. بہرحال اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو عزیز اور حکیم ہے، جو آیت کا آخری حصہ ہے، وہ العزیز الحکیم. اگر صرف عزیز آتا ہے کسی کے ساتھ تو یہ صفت ہوتی ہے، الف لام لگ جائے تو یہ نام بن جائے.
بلکہ یہ اب قرآن میں آ رہا ہے تو یہ اللہ کے لیے استعمال آ رہا ہے، العزیز. اب العزیز ہے، الحکیم ہے. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اور اللہ کو ان ناموں سے پکارو. تو اب یہ جو دو نام ہے نا جو اللہ رب العزت کے یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، یہ نام لگ بھگ قرآن میں جو ہے نا عزیز، جو سمپل عزیز ہے یا العزیز ہے، دونوں ملا کے یہ تقریباً 99 ٹائمز قرآن میں آ رہا ہے. 99 مرتبہ یہ قرآن میں آتا ہے. 11 مرتبہ تو آتا ہے دوسروں کے ذکر میں. مثلاً ہم نے دیکھا عزیز مصر سورہ یوسف میں ہے نا، وہ جو جس کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام جا کر رہے تھے، عزیز مصر آیا. پھر قرآن کے لیے بھی آتا ہے کتاب العزیز کر کے آتا ہے. پھر کچھ جہنمیوں کے لیے بھی آیا کہ ذُق انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑا عزیز کریم بنتا تھا، اب ذرا مزہ چک. تو یہ ان کے لیے بھی آتا ہے 99 دفعہ میں سے 11 مرتبہ ان کے لیے آیا. 88 لگ بھگ 88 مرتبہ اللہ کے لیے آیا ہے. ان میں سے 48 ٹائمز آؤٹ آف 88 ٹائمز 48 ٹائمز آتا ہے العزیز یا عزیز حکیم کے ساتھ، جو کہ ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے. آیات ہے نا یہ 6 آیات جن میں اللہ رب العزت کا اسماء ہے، اور یہ سورہ حدید کی اور سورہ حشر کی بھی جو آیات ہیں آخر میں، وہ بھی اس میں بھی اللہ رب العزت کے 8 اسماء حسنہ آتا ہے. تو جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کو سمجھنے کی کوشش کر سکے، وہ یہ شروع کی آیات سورہ حدید کی اور سورہ حشر کی جو آخر آیات ہے اس کو ضرور پڑھے. اب یہ العزیز اور الحکیم ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، تقریباً 48 دفعہ ایک ساتھ آ رہے ہیں. ان میں کیا حکمت ہے اس کو تھوڑا سا ہم سمجھیں گے کہ یہ جوڑا بن کے کیوں آتے ہیں. قرآن میں جو آیات ہے نا ان کا کچھ اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت آتی ہے، آیت کے آخر میں اکثر اسما ہوتے ہیں جوڑے کی شکل میں. تو یہاں پہ یہ جوڑا ہے اور یہ قرآن میں بہت دفعہ آیا، 48 دفعہ آتا ہے. عزیز کہتے ہیں زبردست کو، کامل حکمت والے، قدرت جس کی کامل ہو، طاقت ہو جس میں، عزیز کامل قدرت، کامل غلبہ، اور الحکیم حکمت، دانائی. اب ہم دیکھیں کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو چھانے نا تو اور اپنے ارد گرد دیکھیں تو جس کے پاس غلبہ ہوتا ہے نا، جس کے پاس قدرت ہوتی ہے، اس کے پاس حکمت نہیں ہوتی، اسے نہیں پتا ہوتا ہمیں کیسے خرچ کرنا ہے. اس کی بڑی اچھی مثال ہم خود ہیں، میں خود ہوں، آپ خود ہیں. ہمارے پاس ہے بہت کچھ، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس ہماری کچھ خاص صلاحیتیں ہیں. ہر شخص کی صلاحیت الگ ہوتی ہے اور اسے بڑی بڑی عبور حاصل ہوتا ہے اپنی صلاحیت پہ. کوئی بہت اچھا رائٹر ہوتا ہے، کوئی بہت اچھا اسپیکر ہوتا ہے، کوئی بہت اچھا مینج کرتا ہے چیزوں کو، بہت مختلف صلاحیت ہے. لیکن دیکھیے ہمارے پاس جو جتنا کچھ ہے، ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ہم ان کو حکمت کے ساتھ خرچ نہیں کرتے، ہم ان کو برباد کرتے ہیں. یہ تو ہماری اپنے نفس کے اندر مثال ہو گئی. تھوڑا سا اوپر آئے، ہمارے کوئی لیڈرز ہیں، کوئی حاکم ہیں ہمارے، اور ان کے پاس اختیارات ہیں، کوئی کمپنی ہے، کسی کے پاس پورا ملک ہی ہے، کیا اس کو ویسے استعمال کرتے ہیں؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا غلبہ ہے اس کی کرپشن بھی اتنی زیادہ ہے. ایسا ہی ہے نا، جس کے پاس اختیار آتا ہے وہ اس کو اتنا ہی غلط استعمال کرتا ہے. تو اللہ رب العزت اب جب اپنے 2 صفات ساتھ لاتے ہیں نا، العزیز اور الحکیم کا نام ساتھ لاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے اللہ رب العزت کے پاس کامل غلبہ ہے اور اس غلبے کو استعمال کرنے کے لیے کامل حکمت بھی ہے. اللہ رب العزت جو چیز استعمال کرتے ہیں، جیسے استعمال کرتے ہیں، وہ کیسے ہوتی ہے، وہ بڑی حکمت کے ساتھ ہوتی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو یہ اس میں ایک یہ اندر چھپی ہوئی یہ چیز اس وجہ ہے کہ جس کے پاس ایبسلیوٹ اتھارٹی ہوتی ہے، اس کے پاس ایبسلیوٹ کرپشن کرنے کا بھی موقع بن جاتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے. جب وہ کرپشن کرتا ہے تو ایبسلیوٹ اتھارٹی کے ساتھ ایبسلیوٹ کرپشن کرتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کے پاس ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے، وہ العزیز ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہیں، الحکیم بھی ہیں. وہ العزیز کے ساتھ اکثر اپنا نام الحکیم لے کر آتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کے حوالے سے ہے کہ اختیار مطلق اللہ رب العزت کا اور اس کی حکمت بھی کامل. آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں. لہو ما فی السماواتی لہو ملک السماواتی والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. بہت خوبصورت آیت. یہ شروع کی آیت بے انتہا خوبصورت ہے. لہو کے لفظ کو دیکھتے ہیں پہلے. لہو کیا ہے؟ لام جو ہے نا، یہ عربی گرامر جو جانتا ہوگا، لام یہ لام تملیک کے طور پہ بھی ہے. تملیک کا مطلب ملکیت، کسی کو مالک بنا دینا. لہو وہ مالک ہے کس چیز کا؟ ما فی السماواتی لہو ملک السماواتی والارض. وہ مالک ہے کس کا؟ ملک. ملک کہتے ہیں بادشاہی کو، اور ملک میم کے نیچے زیر لگا دیں تو ملک کہتے ہیں ملکیت کو. دونوں معنوں میں آ جائے گا. ملک السماواتی والارض تو اللہ ہی کے لیے ہے کیا چیز؟ بادشاہت آسمان اور زمینوں کی. اگر اس لام کو ہم لہو کے لام کو لام استحقاق کہیں، یعنی حق دینا، تو اللہ ہی کو حق ہے. دونوں ترجمے بنتے ہیں اس کے. کس چیز کا؟ ملک السماواتی والارض، بادشاہت کا یا ملکیت کا آسمان اور زمین کی. سماوات والارض کیا ہے؟ سماوات والارض کا کیوں لاتے ہیں اللہ رب العزت؟ کائنات کا لفظ استعمال نہیں کرتے. سماوات والارض تو جو کچھ بھی ہے لہو اسی کے لیے ہے. ملک بادشاہت یا ملکیت کس کی؟ آسمان اور زمینوں کی، یعنی پوری کائنات کی. پوری کائنات کی سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے.
ساری بادشاہت، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. اگر ہمارے جسم کے کسی حصے کو فالج بھی ہو جائے نا تو ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ بہت دیر تک بیٹھ کے جو ہے نا کام کریں، ان کا کام ایسا ہوتا ہے جو بہت لمبا بیٹھنے کا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے جسم پر اختیار نہیں رکھتے ہوتے کہ وہ اتنا لمبا بیٹھ سکیں. اور ان کا بڑا دل ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیو کریں کام کو، لیکن وہ کر نہیں پاتے. ہمارے اختیار کا یہ عالم تو اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت، اور اللہ ہی کی ہے ساری کچھ ملکیت، اور وہی عزیز ہے اور وہی حکیم ہے. تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے پاس چوائس نہ ہونے کے برابر ہے. اور اگر جو چوائس ہے بھی تھوڑی بہت، جو ارادہ ہوتا ہے دل کا، جو ایک نیت ہوتی ہے، اس پہ بھی بالفعل اللہ کا ہی حکم لازم ہوتا ہے. اللہ وہ وما تشاؤون الا ان یشاء، تم ارادہ بھی نہیں کر سکتے، تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. تو اللہ ہی ہے سب کچھ، بس صرف اللہ ہی ہے سب کچھ. ان آیات کے اندر تھوڑا سا غوطہ زن ہونا تو اب پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز جھوٹی اور باطل لگتی ہے، کائنات جھوٹی اور باطل لگتی ہے. ایسا لگتا ہے بس اللہ ہی سب کچھ ہے. اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ رب العزت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے. بہت 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 پیاری آیت. تو اللہ رب العزت نے انسان جو جو انسان کو بنایا ہے اس کو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے، لیکن کیا اختیار ہے؟ اختیار یہ ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت بھی، ملکیت بھی، اور پیچھے ہم العزیز اور الحکیم بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ اللہ کے پاس. پھر دیکھیے آیت کا اگلا حصہ، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے. اب یہ زندگی دینا اور مارنا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کام کرنے والا جو ہمارے سامنے کر رہا ہے کام، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دو ہوتے ہیں نا. جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہے بات کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمیں صرف اس کی بات نظر آ رہی ہے، یا کوئی ایکٹر ایکٹنگ کرتا ہے تو ہمیں اس کی ایکٹنگ اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا عملہ ہوگا جو اس کی ہیلپ کر رہا ہوگا، اور جو کوئی کیمرے کے پیچھے کھڑا ہوگا، اور جو کوئی اسٹیج پہ پیچھے اسکرپٹ لکھ کے دیا گیا ہوگا، ایکس وائی زیڈ، بہت کچھ ہوگا اس کے ساتھ. تو دنیا میں یہ ایسے مثال ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ہے مین سامنے جو نظر آ رہا ہے، اور ایک بیک گراؤنڈ میں اصل جو کام ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے. ایک بڑی پیاری مثال ہمیں قرآن میں ملتی ہے نا، کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب وہ اس نے کیا نام تھا اس جو بادشاہ تھا نمرود، اس نے کہا تھا قال انا احیی و امید، سورہ بقرہ میں ملتی ہے ہمیں آیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کے لے آؤ اگر تم کر سکتے ہو واقعی کچھ. یہ جو ہے نا، یہ احیی و امید، یعنی جو بھی فعل ہم کرتے ہیں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے بغیر جو ہے نا وہ کام ہو نہیں سکتا. کوئی اگر ہمیں اپنی ذات سے فائدہ دیتا ہے تو ہم اس کو سجدہ نہ کر بیٹھیں. ایک تو وہ سجدہ ہوتا ہے نا جو مزاروں پہ کیے جا رہے ہیں، وہ تو میں کہتی ہوں تھوڑے سے نظر آ جاتے ہیں ان کے. ایک وہ سجدے ہیں جو ہم اپنے دلوں میں کر رہے ہوتے ہیں، جو ذرا تھوڑے سے پڑھے لکھے سے لوگ ہوتے ہیں نا، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا ہمیں دین کی بڑی اچھی سمجھ بوجھ ہے، وہ دلوں میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں سائنس کو، کہ نہیں یہ سائنس ہے تو یہ چیز ہے، یہ سائنس نہیں ہوتی تو یہ چیز نہیں ہوتی، یہ تو کوئی میکینزم چل رہا ہے. نہیں، ذہن میں ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے یحیی و یمیت، فاعل حقیقی اللہ ہی ہے. ہمیں کوئی چیز سامنے ہوتی نظر آ رہی ہے، کوئی مشین کوئی کام کر رہی ہے، گاڑی میں بیٹھے ہیں گاڑی سر پر دوڑ رہی ہے، ہوا میں جہاز اڑ رہا ہے، ہم بندے کی تعریف کریں گے جو اس کو اڑا رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن فاعل حقیقی اللہ کی رضا ہوئی تو وہ جہاز ہوا میں آیا. اللہ نے انسان کو ایسا دماغ دیا تو اللہ اس بندے نے استعمال کیا اور اس طرح کی چیزیں انوینٹ کی. تو فاعل حقیقی اللہ رب العزت ہے. ہم فعل کو خود سے جوڑیں گے، ہم کہیں گے ہم مرتے ہیں ہم جیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اٹھتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، میں نے نماز پڑھی میں نے غیبت کی، فعل کو ہم جوڑتے ہیں خود سے. یہ نسبت مجازی ہے، صرف ہم مجازی نسبت دے رہے ہیں. نسبت حقیقی کس کی طرف ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہے. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا، اس میں سورہ جاسیہ میں ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. وہ جو آج کی بھی ایسا طبقہ موجود ہے، وہ لوگ تھے جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے، جو کسی خدا کو نہیں مانتے، دہریہ جسے کہتے ہیں، تو مادہ پرست جو ہوتے ہیں. تو وہ کیا کہتے تھے؟ وَمَا قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. یہ دنیا کی زندگی کوئی نہیں ہے، یہ جو دنیا میں انسان پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، یہ تو زمانے کی گردش ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور یہی ہوتا رہے گا. وہ اللہ کے انکاری ہیں، وہ کسی بھی خدا کے انکاری ہیں. تو یہاں وہ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ یحیی و یمیت، فاعل حقیقی اللہ رب العزت کا انکار کر رہے ہیں کہ ہاں کوئی ہے پیچھے جو ان کاموں کو چلا رہا ہے. تو ارادہ ہے، نیت ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اعمال کو اصل کرنے والا جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے. اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے آئے اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. تو یہ کس لیے کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے ہیں ہم.
اگر ہم خود سے کرنے والے ہوتے تو ہم کہاں سے آئے؟ کس نے بنا دیا ہمیں؟ اور ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس چلے جائیں گے؟ کوئی ہے نا، کوئی پیچھے ہے. ہم پہلے کچھ نہیں تھے، زیرو تھے، ہم وجود میں آئے. زیرو کے وقت ہم کہاں تھے؟ کدھر تھے؟ ہماری روحیں کہاں تھیں؟ اب یہ یوہی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھانا چاہوں گی کہ یہ بھی قرآن میں بار بار آتا ہے، علی کل شیء قدیر وہو بکل شیء قدیر، یہ دونوں آتے ہیں، دونوں الفاظ آتے ہیں. دیکھیے اب ہماری عقل، ہماری منطق، ہماری زبان، یہ سب اتنی تنگ دامن ہے نا، اتنی چھوٹی ہے کہ اللہ کی صفات اور ذات کا بیان کما حق ہو، جیسے کہ اس کا حق ہے، یہ ہمارے لیے ناممکن ہے. نہ ہماری عقل کی رسائی اتنی ہے، نہ ہماری حواس اتنے ہیں، نہ ہم اتنا دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم اتنا سن سکتے ہیں کہ ہم اس مشاہدات پر چلے جائیں کہ ہم اللہ کی ذات کو سمجھیں نعوذ باللہ، یا پھر ہم اللہ کی صفات کو سمجھیں. انسان کی مشاہدات محدود ہیں، انسان کی عقل محدود ہے، انسان کا حاصل حصول ہی محدود ہے. تو اللہ کی جو سمجھنا ہے نا اللہ کو، وہ بہت مشکل ہے. دین کی اصل جڑ کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا، تعلق باللہ، ساری ہدایت اللہ کی طرف ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے وہ اعلی کل شیء قدیر اور یہ بکل شیء قدیر، دونوں اس میں بس ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ سے جب انسان کا تعلق بنتا ہے نا تو اس کے دو گوشے بنتے ہیں. کون سے گوشے بنتے ہیں؟ میرا اللہ سے کیا تعلق ہے، آپ کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اسے سمجھنے کے لیے کہ کتنا ہے، دو گوشے ہیں، اس کے دو برانچز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. ایک ہے عبادت، یہ عملی گوشہ ہے. اگر آپ کا اللہ سے مضبوط تعلق ہے تو آپ کی عمل جو ہے نا وہ عبادت پہ لے جائے گا. یہ پیک ہے، اللہ کی عبادت آپ کے عمل کی پیک ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں، ہم رات تک بہت سارے عمل کرتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل اٹھا رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ باہر جا رہے ہیں، شاپنگ کریں، ایکس وائی زیڈ بہت کچھ ہے. اس کی جو پیک ہے نا وہ ہے اللہ کی عبادت. یہ اللہ سے تعلق کی پہچان. دوسری پہچان کیا؟ معرفت، کہ اللہ کے بارے میں ہم سوچتے کیا ہیں، اللہ کو سمجھتے کتنا ہے، ہم کتنا بھروسہ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اللہ رحمان رحیم ہے، پر سمجھے گا تو بندہ توکل کرے گا نا، سمجھے گا تو دعائیں کرے گا. اگر ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ ہاں ہر چیز پہ قادر ہے، جبھی تو ہم دعا مانگیں گے یا اللہ یہ چیز لگتی ہے نہیں ہو سکتی، لیکن آپ تو ہر چیز پہ قادر ہیں، آپ کر سکتے ہیں. یہ ہے معرفت، یہ ہے علم. یہ دو چیزیں جو اللہ سے تعلق بتاتی ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھ نہیں سکتے اس کو. اللہ کی ذات کو تو ہم بالکل ہی نہیں سمجھ سکتے. اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں یا نہیں ہے. قرآن میں آیا ہے پنڈلی کی بات ہو رہی ہے، کاف جسے کہتے ہیں، پنڈلی اللہ کی ہے نہیں ہے. اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے، کیا اس کے کان ہیں؟ اچھا وہ سنتا ہے تو کتنا سنتا ہے، کتنا نہیں سنتا، کتنے وقت میں سن لیتا ہے. ہم اللہ کی ذات کو اور اس کی صفات یہ ہے نا، رحیم ہے، کتنا رحیم ہے، کہاں تک ہے اس کی رحمت، کریم ہے، کتنا کریم ہے، سمیع ہے، سنتا ہے، کیسے سنتا ہے. نہ کوالٹی سمجھ سکتے ہیں، نہ کوانٹٹی سمجھ سکتے ہیں. ہم اللہ کی معرفت صفات میں بھی ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، اور ذات میں تو بالکل ہی ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. ذات تو ہم سمجھ نہیں سکتے اللہ رب العزت کیسے ہیں، ان کی شکل کیسی ہے، ان کے بال ہیں نہیں ہے، اللہ رب العزت جانتے ہوئے کیسے. تو اب ہم اس سے جان چھڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کل کا لفظ لگا دیتے ہیں. یہ جو کل ہے نا یہ ہماری پناہ گاہ ہے. ہم کہتے ہیں وہ ہر چیز دیکھتا ہے، وہ ہر چیز سنتا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی حکومت ہر چیز پہ ہے. ما فی السماوات والارض. تو یہ جو کل ہے نا یہ دونوں، کیونکہ یہ آیت آگے بھی آئے گی اس کی بھی سمجھے ایکسپلینیشن یہیں پہ ہو گئی. تو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کل کا لفظ ہم لے آئے اور کل میں سب کچھ ہو گیا. اس میں سب کچھ ہو گیا، صفات بھی کور ہو گئی اور باقی جو ذات کی بات ہے وہ تو دیگر ہی ہے. تو انسان کا ذہن اور اس کے جو وسوسے جو اس میں آتے ہیں، اس کی جو دماغ کی تنگی ہے، ان کا حل جو ہے نا اس آیت میں اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ کیا ہے؟ قادر ہے. یہ سب وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا وسوسہ یہی ہے نا کہ حساب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم اٹھیں گے مر کر یا نہیں اٹھیں گے. اب اللہ قادر ہے تو اللہ ہمیں دوبارہ اٹھا کے بھی بنا دے گا. یہ بہت خوبصورت آیت ہے. تیسری آیت دیکھتے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. بہت پیاری آیت ہے. اللہ رب العزت کے جو اسماء آتے ہیں نا وہ عام طور پہ بغیر حرف عطف کے آتے ہیں. جو واو 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 آ رہا ہے نا بیچ میں، کہ هو الاول، وہ اول ہے، اور وہ آخر ہے، اور وہ ظاہر ہے، اور وہ باطن ہے، اور وہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے. یہ پچھلی بھی آیت کور ہو گئی نا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ، کل والے لفظ سے. تو اس کا شروع کا حصہ ہم نے تھوڑا ڈسکس کرنا ہے. تو واو نہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے عام طور پہ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اللہ کے اندر بیک وقت موجود ہیں. یہ واو کہلاتا ہے حرف عطف. تو یہ حرف عطف نہیں آتا بیچ میں، قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا. یہ جہاں اللہ رب العزت کی صفات آتی ہیں یا اللہ کے صفاتی نام آتے ہیں تو ان میں بیچ میں واو نہیں آتا. یہ واحد ایسا مقام ہے سورہ حدید میں جہاں واو آ رہا ہے. اول والآخر والظاہر والباطن، واو آیا.
تو یہ اب اللہ رب العزت جانتے ہیں، ابھی تک تو اس کی تفسیر مجھے نہیں ملی، میری نظر سے نہیں گزری کہ واو کیوں ہے، اس کی کیا تفسیر ہوگی۔ بہرحال تو اب اس کے حوالے سے کیا ہے، اول آخر ظاہر باطن، اول پہلا، آخر پچھلا، ظاہر نظر آنے والا، باطن پوشیدہ، یہ بہت مشکل ہے سمجھنا اس کو۔ یہ آیت ایسی ہے صرف ترجمے پر ہی مفسرین اس پہ اکتفا کرتے ہیں، اول کیا، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم فوراً سے کہہ دیتے ہیں وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے ہر حوالے سے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے، حضرت ابو ہریرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زمین کے ساتوں زمین کے نیچے مطلب رسی ڈالو، کوئی رسی ڈالو اور وہ پاتال میں اترے، یعنی ساتوں زمین کے نیچے اترے، تو تم وہاں بھی اللہ کو پاؤ۔ یعنی کیا ہو گیا، وہی بات ہوگی نا، اول آخر ظاہر باطن، کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنے۔ اب ہم نے کیا کیا آخر میں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ پہ اکتفا کیا کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہ اس حوالے سے ایک ہمیں دعا بھی ملتی ہے، یہ اول والآخر والظاہر والباطن، اور یہ ممکن ہے آپ کی نظر سے گزری بھی ہوئی یہ دعا۔ یہ تسبیح، جو تسبیح فاطمہ والی حدیث ہے نا، جو ماشاءاللہ کافی مشہور ہے، سب کو پتہ ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی تھی، تو اس میں تھوڑا سا یہ اس کو ڈسکس کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا تھا، اس حوالے سے ایک دعا بتائی تھی۔ آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم۔ بہت خوبصورت اس آیت کا، وهو معكم أينما كنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت، یہ جو آیت نمبر 3 پچھلی گزری، ایک پوائنٹ رہ گیا، یہ میں اس کو بتا دوں، آپ کو بتا دوں کہ وہ جو دعا تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر جب جاتے تھے نا، تو اس وقت اس دعا کو پڑھتے تھے، تو اس میں ساری صفات ہیں۔ ایک دفعہ میں دعا بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والانجیل والفرقان، فالق الحب والنوى، اعوذ بک من شر كل شيء انت آخذ بناصیتی۔ اب ان صفات کا تذکرہ آئے گا جو پچھلی آیت میں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، آپ ہی اول ہیں اور آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور آپ ہی آخر ہیں اور آپ کے بعد کوئی چیز نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور آپ ہی ظاہر ہیں اور آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں، یا آپ پر غلبہ پانے والی کوئی چیز نہیں۔ ظاہر کا ایک معنی تو ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، ظاہر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے کہ غالب، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور آپ ہی باطن ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی چیز نہیں، عالم الغیب والشہادۃ یقضی عنا الدین وأغننا من الفقر۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بستر پہ پڑھتے تھے، تو یہ اذکار میں سے بھی یہ دعا مل جائے گی، اور یہ قرض سے بچاؤ کے لیے بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور ابن کثیر میں سے پوائنٹ ہے یہ کہ یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کو ابن کثیر میں موجود ہے کہ 1000 آیتوں سے بہتر انہوں نے قرار دیا ابن کثیر نے اس ایک آیت کو، آیت نمبر 3 جو ہماری گزری ہے ابھی۔ اچھا، اب یہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں بنا دیا، کس کو، آسمان اور زمین کو۔ اب یہ 6 دن اتوار سے جمعہ ہے، اب ان 6 دنوں کی کیا طوالت تھی، کیا لمبائی تھی، یہ ہمیں نہیں پتا، یہ ہمارے لیے مجہول ہے، اس کی ڈیٹیل اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اور پھر ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوئے، جلوہ فرما ہوئے، کس پر، اپنے عرش پر۔ اب اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کا عرش ایسا ہے کہ اب ساتوں زمین آسمان، مطلب میں پہلے تھوڑا سا زمین سے بتا دوں، جو زمین ہے نا وہ ایک رائی کا دانہ ہوتی ہے نا، وہ ہے سورج کے آگے، سورج فٹ بال کی طرح اور زمین ایک رائی کے دانے کی طرح، یہ کمپیریزن ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورج کیا ہے، سورج بالکل رائی کا دانہ بھی چھوٹا ہے ہماری گیلیکسی میں، اتنا رائی کا دانہ بھی فٹ بال کے مقابلے میں اگر کہیں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ہماری اپنی گیلیکسی اتنی بڑی ہے، ملکی وے جس کا نام ہے۔ پھر یہ گیلیکسی مل کے بہت ساری گیلیکسیز ہیں وہ ملتی ہیں، اور پھر بہت بہت بہت، آپ مطلب لفظوں میں نہیں بتایا جا سکتا، یہ لائٹ ایئر جو ہے، جو لائٹ ٹریول کرتی ہے غالباً ایک سیکنڈ میں 2 لاکھ یا 3 لاکھ کلومیٹر ود ان اے سیکنڈ ٹریول کر جاتی ہے، اور یہ لائٹ اگر کروڑوں سال تک یونیورس میں ٹریول کرتی رہے تو یونیورس ختم نہ ہو، تو یہ ساری کی ساری یونیورس اللہ رب العزت کے عرش کے آگے ایسے ہے جیسے ایک بہت لامحدود صحرا ہو اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا چھلا ہو، مندری ہو۔ عرش ہے اللہ کی، پھر اللہ کی کرسی ہے، اور پھر کائنات ہے، تو پوری کائنات ایک رنگ کی طرح ہے، اور اللہ رب العزت کی کرسی کیسے ہے، جیسے کہ صحرا ہو،
پھر اللہ کی کرسی میں اور اللہ کی عرش میں یہ فرق ہے کہ اللہ رب العزت کی کرسی بالکل ایک رنگ کی مانند ہے اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے، جیسے کہ اللہ رب العزت کے عرش کو ہم سمجھے کہ پورا ایک وسیع اور اس صحرا ہو، یہ ڈفرنس ہے۔ تو اللہ رب العزت کا عرش اتنا بڑا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ بڑے عرش والا ہے، عرش العظیم۔ ثم استوى على العرش، پھر اللہ رب العزت اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اللہ یعلم جانتے ہیں ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہوتا ہے، کیا کیا داخل ہوتا ہے؟ بارش کا پانی ہے، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو جا رہے ہیں، مردے ہم دفنا دیتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں ہم، اور وما یخرج منها، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، کیا کیا نکلتا ہے؟ درخت، زمین سے درخت نکل رہے ہیں، معدنیات نکل رہے ہیں، پیٹرول نکل رہا ہے، نمک نکل رہا ہے، پانی کے چشمے، سونا چاندی کوئلہ آگ سب نکل رہی ہے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کیا کہاں ہے، کتنا نکلتا ہے، کیا کس وقت باہر آیا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور اللہ رب العزت کیا جانتے ہیں؟ وما ينزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے، کیا کیا اترتا ہے؟ بارش اترتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، برکتیں اترتی ہیں، وحی اتری، قرآن اترا۔ وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمانوں پر چڑھتا ہے، کیا کیا چڑھتا ہے؟ فرشتے چڑھتے ہیں، دعائیں چڑھتی ہیں، ہمارے نیک اعمال جاتے ہیں آسمان پر، روحیں جاتی ہیں، پانی کے بخارات جا رہے ہیں بادلوں میں، یہ سب کچھ۔ اور اگلا حصہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ رب العزت ساتھ ہیں ہمارے، جب ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں جب بھی ہمارے ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمیں، ساتھ سے مراد علمی طور پہ ہمارے ساتھ ہیں، جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اب ہم کام اچھے کر رہے ہیں یہ کام ہم برے کر رہے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، لہو اسی کے لیے ہے ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمینوں کی۔ اگلی آیت آ گئی ہماری، لہو، یہاں پہ لہو کو ذہن میں لے آئیے لام زبر لا کے ساتھ، لہو ملک السماواتی والارض، لہو اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف کیا کیے جاتے ہیں؟ امور لوٹائے جاتے ہیں۔ کون سے امور ہیں؟ سب، ساری رپورٹس اللہ کے پاس جاتی ہیں، رات اور دن اس کی ساری رپورٹس جا رہی ہیں، دو وقت فرشتے اترتے اور چڑھتے ہیں، صبح میں اتر رہے ہیں، فجر کے وقت، پھر عصر کے وقت، تو وہ سارا کچھ، ساری رپورٹ اللہ رب العزت کے پاس جا رہی ہے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، یولج ولجا، داخل کرنا، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ کیا ہے؟ وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، رات اور دن کی جو تبدیلی ہے نا یہ بہت بڑی ہے، اور کچھ لمحوں میں ہوتی ہے، کچھ منٹس ہوتے ہیں، کچھ لمحے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں 5-10 منٹ میں پوری زمین کے اوپر بلب جل جاتا ہے، اور رات میں 5-10 منٹ کے عرصے میں پوری زمین کا بلب بجھ جاتا ہے، سب کچھ اندھیرا سب کچھ روشنی، ایسے ہی ہے نا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ زمین کا گلوب جو ہے ہمارا، آدھا حصہ روشنی میں آدھا حصہ اندھیرے میں، یہ بھی اللہ کا کمال ہے، ایک ہی سطح ہے اور اس کو قائم رکھا ہوا۔ سورج کی موومنٹ ایسی پرٹیکولر ہے، زمین کی موومنٹ ایسی پرٹیکولر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کو لگام ڈالی ہوئی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کو دعا پڑھ کے سنائی وہ میں ڈیٹیل سے اس کا ترجمہ نہیں سمجھا سکی، بہت خوبصورت ترجمہ ہے، اور اس میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ آخذم بناسیتی، آخذم بناسیتی، یہ اللہ تو نے ہر چیز کو اس کی پیشانی سے تھاما ہوا ہے، اس کے جو فور ہیڈ ہوتا ہے نا ادھر سے پکڑا ہوا ہے، تو ہم ہو یا سورج ہو یا چاند ہو یا زمین ہو، ہر چیز کو اللہ نے ایسے گرپ کیا ہوا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا اللہ سے۔ بہت خوبصورت یہ آیت ہے۔ اب اس کا یہ جو حصہ ہے نا وہ علیم بذات الصدور، اور وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید، سینوں کے بھید جانتے ہیں اللہ رب العزت، وہ کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں، کسی کے سامنے تو ہم جھوٹ بول کے جان بچا لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تو جب اللہ کی ایسی صفات پیچھے سے بیان ہوتی ہوئی آ رہی ہو نا، اور پھر انسان کو یہ پتا چلے کہ اللہ میرے دل کی بات جانتا ہے، ہمیں پتا چل رہا ہے اللہ دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کر رہا ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، ہر چیز اس کی تصویر بیان کر رہی ہے، اور جو میں سوچ رہی ہوں اور جو میں اسپیشلی غلط سوچ رہی ہوں وہ اللہ جانتا ہے، تو میرا مواخذہ ہو جائے گا، شرمندگی ہوتی ہے نا پھر انسان کو، اچھے اعمال پہ امید بن جاتی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے کام کس لیے کیا، یہ قربانی کس لیے دی، امید بنتی ہے کہ اللہ اتنی قدرت والا ہے۔ اور جب انسان یہ سوچتا ہے کہ کیا سوچ رہی ہوں، مجھے نہیں سوچنا چاہیے، مجھے اپنے آپ سے گھن آنی چاہیے، دوسرے لوگ تو مجھے دیکھ کر کچھ نہیں کہہ سکتے، انہیں تو میرے دل کا حال نہیں پتا، اللہ رب العزت تو جانتے، وہ علیم بذات الصدور۔ اب یہ جو 6 آیات تھی ان کے بعد اب ہماری تربیہ کی آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 6 سے، آمنو باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر۔ اب اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں ہم، اس کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے شعوری ایمان لاؤ، سوچو، سوچ کے لاؤ، ایسا نہ لاؤ کہ بچپن میں بس ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، نہیں، ایمان لاؤ جسے ایمان لانا کہتے ہیں، جو گواہی والا ایمان ہوتا ہے، جو گواہی مانگتا ہے عمل سے، وہ ایمان لاؤ۔ اور تیسرا کام اب دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں بنایا جس کا مستخلف،
مستخلف کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ، خلیفہ سے نا لفظ ملتا جلتا لگ رہا ہے. تو جو چیزیں، جو صلاحیتیں ہیں جن پر اللہ نے ہمیں جو بھی اختیار تھوڑا بہت دیا ہے، مثلا مال ہے، صلاحیت ہے، عمر ہے، طاقت ہے، کوئی ہمیں خاص کوالٹی ہے، ہماری اولاد ہے مثال، ان پہ بھی ہمارا اختیار تو ہوتا ہے نا، ہماری مرضی تو چلتی ہے، وہ فائل حقیقی اللہ ہی ہے، لیکن بہرحال تو اب ان سب کو کہاں لگانا ہے؟ وہ انفقو، خرچ کرنا ہے ان کو کہاں پہ؟ اللہ کی راہ میں. یہ جو چیزیں ہیں نا، ان سے آخرت کمانا، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو زنک نہیں لگانا، ان کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے. صبح سے رات تک کا دن آپ کا بھی گزرے گا، میرا بھی گزرے گا، اس نے گزرنا ہی ہے، اللہ نے وقت کو نہیں روکا. لیکن اس دن میں ہم کیا کما لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ 29ویں پارے میں ایک آیت آتی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جنتیوں کو کہا جائے گا کہ کھاؤ مزے سے، کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی ایام الخالیہ، کہ بڑے مزے سے کھاؤ پیو بوجہ اس کے جو تم ان خالی دنوں میں کر کر آئے. تو ہمارا ہر دن خالی ہو جاتا ہے، ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو خالی دن ہے، اب ہم اس کو بھریں گے نیکیوں سے یا برائیوں سے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فی ایام الخالیہ، تو یہ ہمارے دن خالی ہیں، تو یہ ہماری صلاحیتیں ہیں. جعلکم مستخلفین فی، اب ہماری مرضی ہے ہم ان صلاحیتوں سے اپنے دنوں کو کیسے بھر رہے ہیں، ان کو زنک لگا رہے ہیں، یعنی کسی غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، تو وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے اجر کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. یہاں اصل میں دیکھیں انفاق کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کی راہ میں تو خرچ کرو، یہ بات کیا جا رہا ہے. ایک واحد ایسی چیز ہے جسے انسان دوبارہ کبھی نہیں خرید سکتا. ہم ہر چیز دنیا میں خرید سکتے ہیں، ہر چیز، ہر چیز ہم محبت تک خرید سکتے ہیں کسی کی، لیکن کون سی چیز ہم نہیں خرید سکتے؟ جو ہماری زندگی کے لمحات گزر جاتے ہیں نا، ہم ان کو دوبارہ نہیں خرید سکتے، وہ ہمارے لیے ناممکنات میں سے. تو اگر انسان، ہم نہیں جانتے اس کی قیمت کہ ہمارے لمحات کتنے امپورٹنٹ ہیں، جو وقت ہمارا گزر گیا ہم اس کو خرید نہیں سکتے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اگر ہم ان لمحات کو فضول جگہ خرچ کریں، جو کہ ہم کرتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، تو تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے پہن کر پرانا کر دیا یا کھا کر ختم کر دیا یا آپ نے لیا آگے اللہ کے پاس ذخیرہ کروا دیا. یہ ہمارا مال ہے، یہی ہمارا وقت ہے، یہی ہماری صلاحیت ہے، یہی ہماری اولاد ہے، یہی ہماری ساری چیزیں ہیں جو ہم اللہ کی راہ میں لگا دیں گے، کچھ کما لیں گے. جو ہم نے جمع کر لیا یا ضائع کر دیا تو ضائع ہو گیا، جو اللہ کے پاس آگے بھیج دیا وہ ہمیں مل جائے گا. تو آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اب جب کوئی خرچ کرے گا، فالذین آمنوا، تو جو کوئی ایمان لائے گا، منکم، تم میں سے، وانفقوا، اور خرچ کرے گا، لہم اجر کبیر، تو اللہ بھی قدردانی کرنے والے ہیں، بہت بڑا اجر ملے گا، اجر کبیر. اب مزید بات ہوتی ہے وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ صحابہ کرام سے بات کی جا رہی ہے وہاں، ان کا تو ایمان کے کیا کہنے، ہمارے ایمان کے دیکھیں کیا کس جگہ پڑا ہوا ہے ہمارا ایمان. اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر اس کو سوچیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کہہ رہے ہیں وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور کیا ہے تمہیں، واٹس دا میٹر ود یو، واٹس رانگ ود یو، کہ نہیں تم اللہ پر ایمان لاتے. والرسول، اور رسول یدعوکم، بلاتے ہیں تم کو. اب یہاں کون سا مراد ہے؟ شعوری ایمان مراد ہے. اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے دین کو آگے لے جایا جائے، اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری جائے. ہم نہیں کر رہے ہیں نا وہ. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان کو ثابت کرو اپنے عمل سے. وما لکم الا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور رسول یدعوکم، بلاتا ہے تم کو، پکارتا ہے تم کو، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب یہ تھا کہ لوگوں کو انہوں نے کمر میں ہاتھ ڈال ڈال کے کھینچا ہے کہ جہنم کے گڑھے میں نہ گرو. یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حوالے سے. اور ہمیں بھی احادیث کیا کرتی ہیں؟ کھینچتی ہیں پیچھے. قرآن ہمیں کھینچتا ہے پیچھے، جہنم سے دور لے کر جاتا ہے. تو رسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، تمہارا نبی تمہیں بلا رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور تحقیق تم نے کیا لیا؟ میثاق لیا تھا. یہ کون سے میثاق کی بات ہے؟ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، اسٹرانگ جو عہد کرتا ہے بندہ. ایک تو یہ عہد الست ہے، ہم اللہ کے پاس کر کر آئے، ہماری روحوں نے کیا. اللہ رب العزت نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں موجود تھیں، اول آخر جتنے انسان آنے ہیں ساری روحیں موجود تھی، سب سے عہد لیا. تو سب نے کہا بل یا ربنا، بلا یا ربنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہیں ہمارے رب. تو یہ ایک عہد ہے. ایک عہد کیا ہے؟ پیغمبر کا عہد ہے. وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ جب وہ اس زمانے میں جب اسلام لاتے تھے تو وہ ایک عہد کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس کے پوائنٹس ہیں وہ ان سے کہلواتے تھے، مردوں کے لیے الگ تھے، خواتین کے الگ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، چوری نہیں کریں گے، فلاں کام نہیں کریں گے، فلاں مختلف اس کی شرائط ہوتی ہے. تو یہ ساری باتوں پہ صحابہ کرام کو ابھارا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے بدرجہ اولا ہمیں دیکھنا چاہیے. تو اس کو کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم یہ کرو گے.
اس عہد الست کا بھی خیال رکھو گے، اور ساتھ ساتھ کس چیز کا خیال رکھو گے کہ تم اللہ پر شعوری ایمان لاؤ گے، اللہ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرو گے۔ هو الذی، اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 9، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ هو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، ينزل جو اتارتا ہے، على عبده آیات، اپنے بندے پر آیات۔ کون سی آیات ہیں؟ قرآن کی آیات، محکمات ہیں یہ۔ لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ قرآن کیا کرے؟ نکالے تم کو، یا نبی کیا کرے؟ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ کون سے اندھیرے؟ لا علمی کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، جو مسلمان نہیں ہے اس کے لیے شرک کے اندھیرے، اور الی النور، نور کا مطلب روشنی کی طرف۔ روشنی کون سی ہے؟ ایمان کی روشنی ہے، علم کی روشنی ہے، اللہ کی معرفت کی روشنی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ تمہارے کیا ہے؟ شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ دیکھیے قرآن نہ ہوتا اور قرآن پر چل کر دکھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو ہم کیسے جو ہے نا روشنیوں کی طرف جاتے؟ اگر ہم ایک دفعہ اللہ بھی کہتے ہیں تو اس کا ثواب وہ کہیں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، ان کو مل جاتا ہوگا اس کا ثواب۔ اللہ سے متعارف، ہمیں اللہ سے متعارف جو ہے قرآن کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ ایک ہم میں اندر شعور ہے، برہان ہے جو اللہ نے ہر شخص میں رکھی ہوتی ہے، لیکن جو دین ہم تک پہنچا، جیسے بھی پہنچا، وہ کیسے پہنچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا رؤوف ہونا اور رحیم ہونا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن ہمیں دیا، اور قرآن واقعی اللہ سے تعلق قائم کرنا ہو تو قرآن، عمل نہیں ہو رہا ہے تو قرآن کی طرف آ جائیں، اولاد نہیں قابو میں آ رہی، قرآن کی طرف آئیں، ہر چیز کا حل قرآن میں موجود ہے۔ اور سب سے پہلے اپنا عمل ہوتا ہے، اولاد تو ہماری تابع ہوتی ہے۔ اگر ہم 100% نیکیاں کر رہے ہیں تو الحمدللہ خود بخود 30-40% اس میں آ جائیں گی۔ ایک عورت 5 نمازیں پڑھی تو اس کے بچے کنفرم ہے 2 سے 3 نماز تو پڑھے ان کے بچوں نے۔ یہ ہوتا ہے جب عورت خود نہ نماز پڑھ رہی ہو تو پھر وہ یہ دار البوار کے ہلاکت کے دروازے پہ لے جائے گی اپنی اولاد کو بھی۔ خود تو گئی اولاد کو بھی لے گئی، شوہر تو نکلا ہوا باہر، وہ تو کمانے گیا، وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ تو قرآن ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، جب ہم اللہ سے جوڑتے ہیں تو ہماری نسلیں بھی جڑتی ہیں، تھوڑی تھوڑی وہ بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض۔ وما لکم، اگین وہی انداز ہے، کیا مشکل ہے، کیا میٹر ہے، کیا پرابلم ہے؟ یہ ایک طرح سے 2-3 آیتوں میں نا ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی اتنی زبردست قوت اور طاقت بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، ایمان جو شعوری ایمان ہے وہ لانے کو کہہ رہے ہیں ہمیں۔ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض۔ وما لکم، کیا مسئلہ ہے، اللہ تنفقوا کہ تم نہیں خرچ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ۔ میراث کس کو کہتے ہیں؟ وارث ہے، اللہ ہی وارث ہے نا۔ بغیر میراث اصل میں ہوتی ہے جو بغیر محنت کے، بغیر خریدے، بلا عوض مل جاتی، بغیر مشقت کے۔ والد صاحب کا انتقال ہوا، بیٹے کو میراث مل گئی نا میراث اسے، اس نے خود تو کچھ نہیں کیا، باپ نے کوئی جان لگا کے کمایا تھا، اب اس کو مل گیا۔ ہم جتنی چیزیں ہم بچا بچا کے رکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے ہیں، دین اسلام کی ترقی کے لیے نہیں دے رہے ہیں، تو کیا ہم لے جائیں گے؟ اچھا ہم کہیں گے ہم نہیں لے جائیں گے، ہماری اولاد کا ہو جائے گا، تو کیا ہماری اولاد رہ جائے گی، لے جائے گی؟ نہیں، ہم سے پہلے وہ کسی اور کا تھا، ہمیں ملا، پھر ہم نے بھی مزید اس کو جمع کر کے بڑھا لیا، اب ہم کسی اور کے لیے چھوڑ جائیں گے، وہ ہمارے بعد آنے والے بھی اس کو بڑھائیں گے یا ختم کریں گے، جو بھی کریں گے دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، للہ میراث السماوات والارض۔ تو یہ جو کام ہے نا کرنے والا، وہ یہی ہے کہ یہ چیز ذہن میں ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہم پیچھے پڑھ کر آ گئے بھی۔ آیت کا اگلا حصہ ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، منکم، تم میں سے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے پہلے خرچ کیا فتح مکہ سے، اور صلح حدیبیہ بھی مفسرین کہتے ہیں اس میں شامل ہے۔ یعنی فتح مکہ جب فتح ہوا ہے تو اس کے بعد تو جوک در جوک لوگ مسلمان ہو گئے نا۔ تو جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی، مال خرچ کیا، جانیں دیں، ان کا جہاد جو تھا وہ جہاد، اور جو اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیے، مال لگایا، خرچ کیا، ان میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اس کلاس کی میں مثال ہمیشہ ایسے دیتی ہوں، یہ جو ہم کلاس لیتے ہیں کہ اس کی ریکارڈنگ بھی پوسٹ کی جاتی ہے گروپ میں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا ٹائم سارا کچھ مینج کر کے آ کے آن لائن کلاس سنتے ہیں، کلاس میں شامل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ریکارڈنگ پہ اکتفا کرتے ہیں۔ میں کسی کو برا نہیں کر رہی، لیکن یہاں اللہ رب العزت کے اصول دے رہے ہیں، کیا؟ اولئک اعظم درجۃ، ان کو ان کا درجہ بڑا ہے۔ جب انسان چیزیں مینج کرتا ہے نا، ہم جتنی قربانی دیں گے، اصول ہے جتنی قربانی دیں گے اللہ کی راہ میں اتنا کما لیں گے۔ تو یہاں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، تو فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کے درجات بہت بلند ہیں ان کے مقابلے میں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد
قربانیاں دی، کیونکہ اس وقت حالات استوار تھے، پہلے مشکل تھے. پہلے تو لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو شدید اذیت اٹھانی پڑے گی. آج ہم پیدا ہوئے ہیں، اب ہمارا اجر کیا ہوگا یہ سوچیں کہ ہمارے تو کان میں کوئی اور کہہ دیتا ہے، ہم تو بعد میں کہتے ہیں. ہمیں تو زبردستی اسلام پکڑایا جاتا ہے، ہمیں تو زبردستی کتاب ہاتھوں میں دی جاتی ہے، لو یہ قرآن. پہلے قرآن کو پڑھنے کا قرآن کو پڑھنے کے بعد یہ مصیبت جھیلنی پڑتی تھی کہ آپ کے جسم پہ جو ہے نا کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا تھا، جسم پہ لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی، وہ حساب تھا. ہمارے لیے تو یہ حساب ہے. مطلب فرعون اپنے بندوں میں سے کوئی جب کہتا تھا نا لا الہ الا اللہ، اس کی سزا یہ تھی کہ لائف ٹائم اب وہ جیل میں رہے گا، اب جیل سے باہر نہیں ہوگا. آج ہم کتنی آزادی سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. تو یہ درجات کا فرق ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کے آخر میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن اللہ کا وعدہ دونوں کے ساتھ بہترین ہے. جنہوں نے بعد میں بھی قربانیاں دی، اجر ان کے لیے بھی، ایسا نہیں انہیں محروم کر دیا. لیکن بہرحال جو پہلے کر گئے وہ وی آئی پی ہیں، وہ مقربین ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خبر رکھنے والا ہے. خبر رکھنے والا کیوں ہے؟ خبر رکھنے والا اس لیے ہے کہ جو مال ہم لگا رہے ہیں، کس نیت سے لگا رہے ہیں، کن حالات میں لگا رہے ہیں. کسی کی ایک مٹھی کھجور جو تھی وہ اتنے بڑے مال غنیمت کے جو مال جمع ہوا جنگ کے لیے، وہ ایک مٹھی کھجور وہ پورے مال پہ بھاری تھی. وجہ کیا تھی کہ وہ ایک مٹھی کھجور کمانے کے لیے وہ جو صحابی تھے انہوں نے کسی یہودی کے کنویں سے ساری رات پانی نکالا. ان کے پاس مال نہیں تھا نا، لیکن ان کو یہ تھا کہ میں نے دینا ہے. وہ جنگ بہت بڑی تھی، جنگ تبوک کی بات ہے یہ. اس میں مسلمانوں کے حالات بہت خراب تھے. ساری رات جو بندہ کنویں سے پانی کھینچ کر تھوڑی سی کھجوریں لاتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی رکھ لیں آپ مال، یہ جنگ میں استعمال میں آئے گا، اس کا درجہ تو بڑا ہونا ہے نا. آج کا کوئی شخص اگر لاکھوں ہے اس کے پاس اور وہ لاکھوں میں سے لاکھوں بھی دے دے، بہت فرق ہے ان میں، بہت فرق ہے ان میں. تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں توفیق دیں کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں. آج ہمارا ایک رکوع پورا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم اسے اگلی آیت میں اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.